آج ہم آپ کو ایک ایسے غریب موچی کا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اس واقعے کو مکمل سننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ بغداد میں ایک غریب موچی جو کہ لوگوں کے جوتے سلائی کیا کرتا تھا، اور اس موچی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ اس نے حج کے لیے 1 روپیہ جمع کیا کہ جس دن سفر کے خرچ کا انتظام ہو جائے گا اور اسی دن وہ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ آخر کار اس کی برسوں کی محنت کے بعد اس کے پاس کچھ پیسے اکٹھے ہو گئے اور اس نے سواری خریدی، زادے راہ کا انتظام کیا اور پھر حج پر جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب وہ حج پر جانے لگا تو اس نے پورے گاؤں والوں کی دعوت کے طور پر ان کو اپنے گھر بلایا، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی حج کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنے دوست احباب کو بلا کر ان کی دعوت کرتا ہے۔ اس موچی نے بھی اسی طرح سے دعوت کی، اور ایک عالم صاحب جب دعوت کھانے کے لیے آئے تو انہوں نے اس موچی سے کہا کہ تم حج کے لیے جا رہے ہو؟ تو اس غریب موچی نے کہا کہ جی ہاں عالم صاحب، میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پھر ایک کام کرنا۔ اس نے کہا کہ جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو عالم صاحب نے کہا کہ تم حج پر جانے سے پہلے اپنے پورے گاؤں والوں کے پاس جا کر ایک ایک سے معافی مانگتے ہوئے جانا، کیونکہ اگر تم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً تم سے ناراض ہو جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ تم تمام لوگوں سے ملاقات کر کے معافی تلافی کرنا۔ اس کے بعد جب موچی صبح اٹھا تو اس نے اپنے پورے گاؤں کا چکر لگایا اور سب کے پاس جا کر ان سے معافی مانگی۔ پھر وہ بستی سے باہر گیا اور اس نے آبادی سے باہر ایک دروازے پر جا کر دستک دی۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھڑکا تو اندر سے آواز آئی کہ کون؟ غریب موچی نے اپنا نام بتایا تو اندر سے آواز آئی کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ دراصل میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور آپ لوگوں سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی جانے یا انجانے میں غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دینا۔ اندر سے خاتون کی آواز آئی کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ یہ سن کر موچی کہنے لگا کہ کیوں، سارے مرد کہیں کام پر گئے ہوئے ہیں؟ خاتون نے کہا کہ یہ نہ پوچھو، صرف تمہارے سوال کا جواب تمہیں مل گیا ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ جب موچی واپس اپنے گھر کی طرف آنے لگا تو اسے مکان کے اندر سے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی، اور وہ واپس ان کے دروازے پر آیا اور کہنے لگا کہ کیا مجھے تھوڑا سا گوشت مل سکتا ہے؟ اندر سے ایک خاتون کی آواز آئی کہ میرے بھائی، تمہارے لیے یہ گوشت حرام ہے اور ہمارے لیے یہ گوشت حلال ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ اس موچی کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا اور وہ وہیں پر رک گیا۔ اس نے کہا کہ تم کلمہ حق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی پڑھتی ہو؟ تو خاتون نے کہا کہ جی ہاں۔ اس نے پوچھا کہ مسلمان ہو؟ تو خاتون نے کہا کہ ہاں۔ تو موچی کہنے لگا کہ جب تم مسلمان ہو، کلمہ نبی کا پڑھتی ہو، تمہاری اور ہماری شریعت الگ الگ نہیں ہے، شریعت کا حکم سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ یہ نہ پوچھو، بس یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح کہ آخر اس میں کیا راز ہے کہ تمہارے لیے وہ گوشت حلال ہے اور میرے لیے حرام؟ خاتون کہنے لگی کہ اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، جو گوشت میں پکا رہی ہوں اور جس کی خوشبو تمہیں آ رہی ہے وہ ایک مردہ جانور کا گوشت ہے، اور شریعت میں بلا عذر مردار کھانا حرام ہے، لیکن اگر جان پر بن آئے تو پھر اپنی جان بچانے کے لیے تو شریعت نے مردار کھانے کی اجازت دے دی ہے، اور اتنا کھا سکیں کہ جس سے انسان کی جان بچ جائے۔ اے آنے والے مسافر، میرے گھر کے اندر پریشانیاں ہیں، میری بیٹیاں جوان ہیں اور میرے گھر میں کمانے والا کوئی مرد نہیں ہے، ہمارے گھر میں کئی دنوں سے فاقہ ہو گیا ہے، اور جب بیٹیوں کی حالت ایسی ہوئی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب اگر انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا تو یہ مر جائیں گی، تو پھر میں مجبوراً اپنے گھر سے باہر نکلی تاکہ بھوک کی تلاش کو ختم کر سکوں، لیکن میری کسی کے سامنے بھی ہاتھ پھیلانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جب ہمت نہیں ہوئی تو میں نے ایک مرا ہوا جانور دیکھا اور اس کا تھوڑا سا گوشت کاٹ کر گھر لے آئی تاکہ اس گوشت کو پکا کر انہیں کھلا سکوں اور ان کی جان بچا سکوں۔
اس موچی نے جیسے ہی یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زاروں قطار رونے لگا۔ جب وہ وہاں سے واپس آنے لگا تو اندر سے خاتون کی آواز آئی کہ جب مدینہ پہنچو تو ہمارے آقا جان، ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا سلام کہہ دینا اور ساتھ ہی ہمارا حال بتا دینا۔ اس موچی نے جیسے ہی لفظ نانا جان سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ فوراً اپنے گھر کی طرف واپس آیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے جو زادے راہ جمع کیا ہوا تھا اور جو سواری خریدی تھی سب اس نے بیچ دیا اور سارا پیسہ لا کر اس غریب عورت کی چوکھٹ پر رکھ دیا اور دروازے پر دستک دے کر کہنے لگا کہ بہن، میرا یہ تحفہ قبول کر لو۔ اس عورت نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو موچی نے کہا کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا اور میں نے جو کچھ بھی اپنے سفر کے لیے حج کے لیے جمع کیا تھا وہ سب آپ کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ آپ اسے ضرور قبول کر لیں، آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہوگا۔ اس عورت نے کہا کہ آپ تو حج کے لیے جا رہے تھے، پھر آپ کے حج کا کیا ہوا؟ تو موچی کہنے لگا اور رونے لگا کہ اگر آپ کو یوں روتا ہوا چھوڑ کر میں مدینہ منورہ چلا گیا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اس عورت کو بھوکا تڑپتا چھوڑ کر میرے پاس آئے ہو، مجھے تمہارے سلام کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ بتائیں کہ میں اپنا منہ لے کر کہاں جاؤں گا؟ اور اس موچی نے کہا کہ زندگی رہی تو حاضری پھر ہو جائے گی، آپ میرا تحفہ قبول کر لیں۔ اگر آپ نے میرا تحفہ قبول کر لیا تو میری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور میری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ موچی واپس اپنے گھر کی طرف پلٹ آیا اور اس کی بیوی کہنے لگی کہ سردار، تم نے تو ستم کر دیا۔ اس نے کہا کہ کیوں؟ بیوی نے کہا کہ وہاں تو بڑے نصیب والے لوگ جایا کرتے ہیں اور تم نے جاتے جاتے جان بوجھ کر اپنے سفر کو ضائع کر دیا۔ اور پھر اس نے اپنی پوری کہانی اپنی بیوی کو سنا دی، لیکن محلے والوں کو اور گاؤں والوں کو اسے اس عورت کی کہانی سنانا اچھا نہ لگا۔ وہ انہیں کیسے بتاتا کہ ایک عورت کو میں سارا مال دے کر آ گیا ہوں؟ اس کی ہمت نے جواب دے دیا اور وہ چپ ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ گیا۔ بچے گھر سے نکلتے تو لوگ تانا دیتے، کہتے کہ تیرا باپ بڑا ہی بیکار آدمی ہے، مدینہ منورہ جا رہا تھا اور وہاں جانے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اور اس نے جاتے جاتے سفر کا ارادہ ختم کر دیا اور محلے کے لوگ آتے جاتے انہیں تانا دینے لگے۔ تو پھر اس نے غیرت کے مارے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا کہ جب تک لوگ حج کر کے واپس نہیں آتے اس نے دروازہ نہ کھولنے کا ارادہ کر لیا۔ پیارے ناظرین، اسی سال خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ حج پر گئے ہوئے تھے۔ جب خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی حج سے واپسی کی رات آئی تو آپ کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ حضرت چلیے بازار سے کچھ سامان خرید لیتے ہیں تاکہ تحفے کے طور پر لوگوں کو دیے جا سکیں۔ خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ تم لوگ ہی جاؤ بازار سے کچھ خرید کر لے آؤ، میں کعبہ کے صحن میں بیٹھ کر رات گزاروں گا، خدا جانے دوبارہ اس حرم کو دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور آپ حرم شریف میں بیٹھ کر عبادت کرنے لگے اور وہاں پر ہی اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ رات کا دوسرا پہر تھا کہ آپ نے دیکھا کہ آسمان سے دو فرشتے اترے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک نے کہا کہ اس سال کتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے؟ دوسرا کہنے لگا کہ 2 لاکھ لوگ حج کے لیے آئے تھے، اللہ نے کتنوں کا حج قبول کر لیا؟ تو ایک فرشتہ کہنے لگا کہ اس سال اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کا حج قبول کر لیا۔ اس نے کہا کہ اس بار اللہ تعالیٰ نے سب کا حج کیسے قبول کر لیا؟ تو پہلا فرشتہ کہنے لگا کہ ایک ایسا حاجی جو اس سال حج کرنے کے لیے نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان 2 لاکھ لوگوں کے حج کو قبول فرما لیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ سنا تو میرے دل میں حسرت پیدا ہو گئی کہ ایسا کون سا شخص ہے جو چل کر مدینہ منورہ تک بھی نہیں آیا، جس نے حرم پاک کا طواف بھی نہیں کیا، جو منا میں بھی نہیں گیا، اور آخر پھر وہ کون ہے جو عرفات میں بھی نہیں گیا، اور بنا حج ادا کیے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے 2 لاکھ لوگوں کے حج کو قبول کر لیا۔
خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور فرشتوں کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس کا پتہ بتاؤ کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے۔ فرشتوں نے بتایا کہ شہر بغداد میں فلاں مقام پر ایک بستی ہے، وہ شخص وہاں رہتا ہے۔ خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قافلے والوں سے کہا کہ تم سب اپنے گھر واپس چلے جاؤ، میں بعد میں آؤں گا، میں اللہ کے ایک نیک بندے سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے سفر شروع کیا اور بغداد شہر پہنچ کر آپ نے اس بستی کو تلاش کیا جس کا حوالہ ان فرشتوں نے دیا تھا۔ آپ نے جا کر اس موچی کا پتہ پوچھا تو لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ تو بڑا ہی بدبخت انسان ہے، آپ اس سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ فرمانے لگے کہ اے لوگو، تم نہیں جانتے اس کے بارے میں جو میں جانتا ہوں۔ اسے گالی نہ دو، اسے برا بلا نہ کہو، اس کو پریشان کیوں کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت جی، بات گالی کی نہیں ہے، وہ تو اتنا بدبخت انسان ہے جو منظوری کے باوجود حج کے لیے نہیں گیا، اسے گالی نہ دیں تو اور کیا کریں؟ خواجہ بختیار الدین کاکی فرماتے ہیں کہ تم کیا جانتے ہو اسے، پہلے مجھے اس کے گھر کا پتہ بتاؤ، تم کیا جانو کہ وہ کون ہے؟ آپ اس کے گھر کا پتہ پوچھ کر اس کے دروازے پر آئے اور آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی کہ کون؟ آپ نے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں تم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اندر سے رونے کی آواز آئی اور اس نے کہا کہ محترم، دروازہ نہیں کھل سکتا، اگر میں دروازہ کھولوں گا تو بستی والے مجھے برا بلا کہیں گے، مجھے گالیاں دیں گے اور میرے بچوں کو بھی گالیاں دیں گے، آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے۔ خواجہ بختیار الدین کاکی نے فرمایا کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میرا نام خواجہ بختیار الدین کاکی ہے اور میں تم سے ملاقات کرنے کے لیے حرم شریف سے سیدھا تمہارے پاس آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ موچی نے کہا کہ حضرت، آپ کو آنے کی اجازت ہے، لیکن آپ کے علاوہ اندر کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ خواجہ بختیار الدین کاکی نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اکیلا ہی اندر آؤں گا اور میرے ساتھ کوئی اور شخص اندر نہیں آئے گا۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا، اس نے دروازہ کھول دیا اور آپ اندر تشریف لے گئے اور اس کو کہنے لگے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ تو غریب موچی کہنے لگا کہ حضرت، میں تو بڑا گنہگار ہوں، میں تو بہت بڑا پاپی ہوں، آپ اتنے دور سے کیوں آئے ہیں؟ خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے بندے، تو مجھے بتا تو صحیح کہ آخر تو نے کون سی ایسی نیکی کی ہے جو تو کر کے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے؟ تو نے کون سی ایسی عبادت کی ہے جس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے 2 لاکھ لوگوں کے حج کو قبول کر لیا؟ اتنا سننا تھا کہ موچی کی چیخ نکل جاتی ہے اور وہ رو رو کر کہنے لگا کہ حضور، یہ بات دوبارہ مت کہیے گا، یہ لوگ پہلے ہی مجھے گالیاں دیتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں، مجھے اور میرے بچوں کو طعنے دیتے ہیں، اگر یہاں یہ کسی کو بات معلوم پڑ گئی تو وہ لوگ مجھے اور میرے بچوں کو مارنا شروع کر دیں گے۔ خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری برکت سے اس سال حج کرنے والے 2 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا ہے۔ وہ موچی رو رو کر کہہ رہا تھا کہ حضور، آپ یہاں سے واپس چلے جائیں اور میری بستی میں کسی کو بھی آپ نے یہ بات نہیں بتانی کہ اللہ نے میرے اس عمل کے بدلے میں، اس نیکی کے بدلے میں، میرے حج کے بدلے 2 لاکھ لوگوں کے حج کو قبول کر لیا۔ اس نے آپ کو قسم دے کر وہاں سے واپس کیا، مگر اس کے دل میں یہ خیال رہا کہ اے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے میرے حج کے بدلے میں 2 لاکھ لوگوں کے حج کو کیسے قبول کر لیا؟ یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی آنکھ لگی ہوئی تھی کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ موچی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا اور آپ کے قدموں کو پکڑ لیتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ اشارہ فرما دیتے، میں خود آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے حج پر جاتے وقت اپنے حج کا سارا پیسہ ایک غریب عورت کے کندھوں پر لٹا دیا۔
اور جب بختیار کاکی نے تجھے بتایا تو تجھے یقین نہیں آ رہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ میں تجھے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ جو کچھ بختیار کاکی نے بتایا وہ بالکل صحیح ہے۔ اگرچہ تو نے حج نہیں کیا، لیکن تو نے اپنا حج کا سارا پیسہ ایک غریب کی خدمت میں پیش کر دیا، تو اللہ رب العزت کو تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے تجھے بن حج ادا کیے حج کا ثواب عطا کر دیا۔ تیری اس نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اس سال حج ادا کرنے والے تمام لوگوں کے حج کو قبول فرما لیا۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ عمل ہے جو کسی مسلمان کے دل کو سکون اور راحت پیدا کرتا ہے۔ کسی کی تکلیف دور کر دو، کسی کا قرض دور کر دو، کسی کی بھوک ختم کر دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ایک مہینہ مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کروں تو اس سے زیادہ بہتر عمل یہ ہے کہ میں کسی غریب اور محتاج کی جا کر مدد کروں۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے ویڈیو میں بتائی گئی بات کسی کے دل پر اثر کر جائے اور اس کا نیک عمل آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔